أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد وصل الكلام إلى شرح حال الضمير المسمى فصلا وعمادا. قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقام پر ایک ضمیر آتی ہے جس کو جو ہے وہ طلبہ اس ضمیر کو کبھی مبتدا بناتے ہیں، کبھی خبر بناتے ہیں، کبھی اس کو کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ بنا رہے ہوتے ہیں. مثلا کہتے ہیں اگر قرآن کے اندر آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعراف آیت نمبر 157. اس آیت کے اندر جو ہے وہ اولئک هم المفلحون، اولئک مبتدا ہم کیا ہے؟ آقا جعفر ترکیب کیجیے. احسن. یہاں پہ اولئک مبتدا مفلحون خبر، ہم کیا ہے؟ تو ترکیب میں کیا واقع ہوگی آقا برر؟ اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مفلحین میں سے. اولئک هم المفلحون شاید سورہ بقرہ کے اندر بھی آیا ہے، صحیح ہے نا؟ 2-3 جگہوں پہ شروع میں پہلا دوسرا پارہ یاد ہوگا آپ لوگ کو. اولئک هم المفلحون، یہ اس طرح کی آیتیں بہت ساری آئی ہیں نا. تو ہم ترکیب میں کیا ہے غیر نشان؟ شیخ سید آپ شیخ ہیں؟ شیخ نشان کیا ہے آقا حاکم؟ شیخ حاکم علی صاحب کیا ہے ہم؟ ہاں آقا یاسین، میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں قرآن سے. اولئک هم المفلحون میں ہم ترکیب میں کیا ہے؟ کیا ہے آقا یاسین؟ آقا جعفر نے بتا دیا ترکیب میں کیا ہے ضمیر فصل میں. کیا ہے آقا جعفر؟ یہ احسان. دیکھیں آقا جعفر جب سے گنجو ہے تب سے ان کا دماغ سے تیز چل رہا ہے. یہ جو ضمیر ہوتی ہے یاد رکھیں، بس یہ پورا درس ہے آج کا. ضمیر فصل، اور اس کو ضمیر عماد بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عماد اور فصل. یہ جو ضمیر ہوتی ہے اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا. کیا آقا یاسین؟ اولئک هم المفلحون سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے، سورہ جو طٰہٰ، ہر جگہ پہ اس طرح کے الفاظ ہیں اولئک هم المفلحون. اور ابھی آیتیں، آج کا سبق بہت ساری آیتیں آئیں گی تو آپ لوگوں کے لیے آج واضح ہو جائے گا کہ یہ جو ضمائر ہے ضمیر فصل ہے، اور اس کا لیس لہ محل من الاعراب، محل اعراب اس کا نہیں ہوتا کوئی. اس کی ترکیب کس طرح کریں گے آپ لوگ بولیں؟ یاد رکھیں بات. اولئک هم المفلحون، اولئک مفلحون خبر، ہم کیا؟ تو بولے کوئی محل اعراب نہیں اس کا. اس کو ایسی ضمیر فصل ہے، ایک جداگانہ طور پہ. اس کو کیوں لے کر آئے پھر؟ اس کو بولتے خوبصورتی کے لیے لے کر آ گئے. بات آج ہو نہیں رہی. تاکید بھی نہیں بول سکتے، یاد رکھیں بات. تاکید بھی نہیں ہے. یہ اولئک مفلحون فقط کیا ضمیر فصل ہے. نام اس کو ضمیر کا دیا گیا ہے، شکل بھی ضمیر کی ہے، لیکن کیا ہے؟ کوئی ایسا جو ضمیر کے اعراب وغیرہ ہوتے ہیں، ضمیر مثلا مبتدا بنتی ہے، خبر بنتی ہے، اس طرح کوئی کام بھی اس کا نہیں ہے. یعنی احکام میں ضمائر اس کے اوپر نہیں آئیں گے، صرف نام اور شکل ضمیر کی ہوگی. فقط نام میں اور شکل میں ضمیر کی طرح احکام میں ضمائر جو ہیں وہ اس کو نہیں دیے جاتے. اس کو کہا جاتا ہے ضمیر فصل اور ضمیر عماد. فصل بھی، فصل کے معنی کیا؟ جدا کرنا. یعنی اس کو خود اس میں ضمیر سے جدا کیا گیا، جو ضمیر کے احکامات تھے وہ اس کو نہیں دیے گئے، فقط کیا شکل دی گئی، اس کو ضمیر بول دیا. بات واضح ہو رہی ہے اگر؟ اب آج کا جو درس ہے، آج سے درس شروع ہو رہا ہے، وہ درس یہیں پہ تقریباً یہ انہوں نے اس بحث کو 2 ورقوں میں چھڑا ہے. ابن حشام انصاری نے کہہ رہے ہیں کہ اسی ضمیر کے جس کو فصل اور نام عماد کا نام دیا گیا، اس کی تشریح کر رہے ہیں یہاں پہ. اور کہہ رہے ہیں یہ جو ہماری پورا درس ہے، یہ پوری جو بحث ہے، یہ 4 مسائل کے اندر ہوگی. کتنے مسائل کے اندر ہوگی؟ پہلا جو مسئلہ ہے وہ اس ضمیر کے شرائط میں ہے. کیا ہے بتائیں؟ اس ضمیر کو اب آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ابھرا ہوگا، ضمیر کو پہچانے کس طرح؟ ہم کیا ہر جگہ پہ جو ہے وہ اب ہم کو کیا ہے وہ ضمیر فصل بناتے رہیں؟ بات آج نہیں ہوئی. ہر ضمیر فصل نہیں، اس کو پہچانے کس طرح؟ تو کہہ رہے ہیں اس ضمیر کے لیے 3 گروہ میں تقسیم کر رہے ہیں، 3 تقسیم کر رہے ہیں. وہ لکھا نہیں، وہ میں بیان کر رہا ہوں. 3 تقسیمات کر رہے ہیں.
پہلی تقسیم میں اس کے جو ماقبل اس کی شرائط بیان کریں گے. اس ضمیر سے ماقبل جو اس کی شرائط کیا ہے، یعنی کون سی ایسی چیزیں جو اس کے ماقبل والے کے لیے ہوں، تب ہم پہچانیں گے، تب ہم حکم لگائیں کہ ضمیر فصل ہو سکتی ہے. ایک تقسیم کے اندر پہلی تقسیم میں بیان کریں گے کہ ماقبل ضمیر فصل کی کیا شرائط ہے. بات واضح یاد ہے کہ مشکل تو نہیں ہے. دوسری اس کے اندر گروہ کے اندر دوسری تقسیم میں بیان کریں گے کہ اس کے ماں باپ کی کیا شرائط ہے، کہ ماں باپ کیا ہونا چاہیے اس کا. پھر تیسری گروہ میں تیسرے تقسیم میں آ کے بیان کریں گے کہ خود اس کی کیا شرائط ہے، خود اس ضمیر کے ضمیر فصل ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں. بات واضح ہوگی آگا. اب یہ تین گروہوں میں تقسیم کر رہے ہیں، تین گروہوں میں اس طرح شرطیں بیان کر رہے ہیں. تین گروہوں کے اندر کلام جو ہے اس پورے ضمیر فصل اور ضمیر عماد کے اندر چار مسئلے چھیڑ رہے ہیں. یہاں پہ چار مسئلوں کی صورت میں کلام بیان کر رہے ہیں. پہلے مسئلے کے اندر فقط شرائط بیان کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بتائیں، بیان کریں. دوسرے شرائط کی تقسیم میں شرائط تین گروہ میں بیان کریں گے. پہلے گروہ کے اندر اس کے ماقبل کی شرائط، دوسرے میں اس کے ماں باپ کی شرائط، تیسرے میں خود اس کی شرائط. دوسرے مسئلے کے اندر اس ضمیر کا فائدہ کیا ہے، کیوں لے کے آتے ہیں اس کو. بات آج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تیسرے مسئلے کے اندر اس کا محل اعراب کیا ہے، اس کا محل اعراب ہے نہیں ہے، بحث کریں گے. چوتھے مسئلے کے اندر اس کے اندر اس ضمیر کے بارے میں کتنی چیزوں کا احتمال دیا جاتا ہے، کس کس طریقے سے مثلا کیا کیا بن سکتی ہے. یہ چار مسئلے. بات واضح ہو گیا. یہ پورا خلاصہ درس کا یہ چار مسئلے ہوں گے. تو یہ ضمیر عماد اور ضمیر فصل کی بحث مشتبہ کیا ہو جائے گی، بتائیں، مکمل ہو جائے گی. والکلام فیہ فی اربع مسائل، اور کہہ رہے ہیں کلام کس کے اندر، بتائیں، فیہ اس کس کے اندر، اس شرح حال ضمیر ہے. ہاں کی ضمیر اٹھ رہی ہے. شرح حال الضمیر المسمى فصلا وعمادا، وہ ضمیر کے جس کو نام دیا گیا ہے، کس کا نام دیا گیا ہے، فصلا فصل کا، اور عماد کا نام دیا گیا. والکلام فی هذا الشرح، اس تشریح میں جو کلام ہے، فی اربع مسائل، کتنے مسائل کے اندر ہے آغا غضنفر، چار مسائل کے اندر ہے. الاولی المسألۃ الاولی، سب سے پہلا مسئلہ، فی شروط هذا الضمیر، اس ضمیر کے شرائط میں ہے کہ ضمیر کی شرائط کیا ہے. کہہ رہے ہیں وہی ستۃ، کل کتنی شرائط ہیں اس کی، 6 شرائط ہیں. وذالک، اور کہہ رہے ہیں 6 شرائط کس طرح، اس طریقے سے کہ انہو یشترط، لکھ لیں یہ الفئۃ الاولی پہلا گروہ ہے. یہ یشترط فی ما قبلہ امران، اس کے ماقبل میں دو چیزوں کی شرط لگائی جاتی ہے. یعنی کہ ضمیر سے جو ماقبل ہے وہ کیا ہوگا، آگے نشان بتا ضروری، ماقبل هذا الضمیر کیا ہوگا. بات آ جائے گا جعفر، یہ گزر چکا ہے سیوسی کے اندر، یہ بات گزر چکی ہے پوری. یشترط فی ما قبلہ امران، دو چیزوں کی اس ضمیر سے پہلے شرط لگائی جاتی ہے. احدہما، ان دونوں میں سے پہلی چیز، آپ ہر جگہ پہ اس ضمیر کو ضمیر فصل نہیں کہہ سکتے. یہ دو شرطیں ہوں ماقبل میں تو وہ ضمیر کیا ہوگی، بتائیں، ضمیر فصل ہوگی. احدہما، ان دو شرطوں میں سے پہلی شرط کیا ہے، کونہ مبتدأ فی الحال او فی الاصل. کونہ کے ضمیر کا اٹھ رہی ہے ماقبل کی طرف، کیا اٹھ رہی ہے بتائیں. کہہ رہے کہ جو ماقبل ہے، اس ضمیر فصل کا ماقبل جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کا ہونا کیا ہونا، مبتدا ہونا. فی الحال یعنی ابھی کلام مذکور میں، فی الحال کے اوپر لکھ لیں، یعنی ابھی جو عبارت ہے، تقدیر اقدر نہیں، عبارت کے اندر ہی اولئکا، ہم سے پہلے کیا ہے، خود اولئکا مبتدا ہے. خود اولئکا کیا بولے، بات آج ہوگی آگا، مبتدا صریح مبتدا. ایک دفعہ خود صریح مبتدا ہوگا، ایک دفعہ نہیں، مبتدا نہیں ہے بلکہ اس مبتدا کے اوپر نواسخ آ جائیں گے. مبتدا کے اوپر نواسخ آ جائے تو کیا کرتے ہیں، وہ مبتدا کے عمل کو ختم کر کے اپنا عمل کرتے ہیں. تو کہنے دو تو خود کلام کے اندر فی الحال یعنی کیا آگا عاشق، کلام مذکور میں کیا ہوگا بولے، مبتدا ہوگا. او فی الاصل، یا کیا ہوگا بولے، اصل میں مبتدا ہوگا. اصل یہ کیا، یعنی کہ ابھی دیکھنے میں تو مبتدا نہیں ہے وہ، لیکن کیا اس کے اوپر کانا ان وغیرہ کچھ بھی آ کے. بات آج ہوگی آگا. یہ پہلی شرط کیا ہے، بولے میرے ساتھ، الشرط الاول ان يكون ما قبله مبتدا او مبتدا في الحال او في الاصل. پہلی شرط یا تو مبتدا ہوگا ابھی کلام مذکور میں، یا اصل میں.
ابھی دیکھنے میں پتہ نظر نہیں آ رہا لیکن کیا نواسخ اور اس کے اوپر آ گئے. نحو ترتیب عبارت دیکھیں, نحو اولئک هم المفلحون, یہ مثال ہے کونہ مبتدا فی الحال کے لیے. یہاں پہ اولئک مبتدا, ہم ضمیر فصل, اس کا کوئی اعراب ہے نہیں ہے. بات آج ہوگی, آج کے بعد سے قرآن پڑھتے ہوئے اشتباہ نہیں کرنا. المفلحون خبر, یہ مثال کس کے لیے؟ کونہ مبتدا فی الحال. ابھی کلام مذکور کے اندر خود اولئک کیا بن گیا, بولے مبتدا بن گیا. وَإِنَّ یہ کس کی مثال ہے؟ او فی الاصل کے لیے. وَإِنَّ اصل میں کیا تھا؟ غیر اشار. ان اصل میں کیا ہے؟ آسان سی بات ہے, اس میں سوچ رہا. اننا کیا بولے؟ اننا اننا وَإِنَّ ان اصل میں کیا؟ ان آ گیا بعد میں, اصل میں کیا نا ہے, نا. نحن لنحن الصادقون, ان یہاں پہ کیا ہو گیا بولے؟ اصل میں یہ نا مبتدا ہے, یہ اس کے اوپر ناسخ آ گیا ان, اور الصادقون اس کی کیا ہے؟ خبر ان کے لیے. یہاں پہ لنحن بیچ میں جو لنحن ہے یہ کیا بنے؟ یہ وَإِنَّا لَنَحْنُ یہ ضمیر فصل ہے اور اس کا کوئی بھی محل اعراب نہیں ہے. بات آج ہو گئی. اچھا الآیہ کنت انت الرقیب علیہم, کنت انت الرقیب علیہم میں کیا ہے؟ کنت انت کیا ہوگا اس کے اندر؟ ابھی حقیقت میں تو کانا کا کیا بولے اسم ہے, اصل کے اندر کیا مبتدا. انت یہ ضمیر فصل, الرقیبہ کیا ہے ترکیب میں آغا شفاعت؟ الرقیبہ کیا ہے؟ دیکھو سب خاموش بیٹھے ہیں. کنتا کی خبر ہے, یہ بات آج نہیں ہو رہی. الرقیب علیہم تجدوہ عند اللہ هو خیرا. تجدوہ, تجدوہ یہ اس کی ترکیب کون کرے گا؟ جو کرے گا اس کو ایک رب ملے گا. آغا شفاعت تجدوہ عند اللہ هو خیرا, ترکیب کیجئے اس کی. آپ کل چلے تجدوہ کیا کہتے ہیں, جملہ فعلیہ ہو جائے گا. کون ہے جملہ فعلیہ؟ کیا ہے؟ کیا سوچ رہے ہیں, شرم آنی چاہیے آپ کو. جلدی سے ترغیب کریں, عربی میں چندہ مانگ رہے تھے آپ. میں تھوڑی مانگ ترکیب کرتے عادت خراب ہو گئی. تجدو فعل و فاعل مل کے جملہ بن جائے گا. ابھی میں سندھی میں مانگنے والا ہوں. تجدو کیا ہے؟ فعل و فاعل مفعول مل کے جملہ بن جائے گا. فاعل و فاعل مفعول کیا تجدو کا؟ مفعول ہوا اور ضمیر کیا ہے وہ؟ یہ جو آخر میں آگے آگے عند اللہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے, ضرب بن جائے گا. ہوا جو ہے وہی ضمیر فصل, اور خیرن خیرن جو ہے وہ کیا خیرن کیا ہے؟ خبر بن جائے گا. اس کا تجدو بیوقوف آدمی دو مفعولی ہے. کون سے افعال میں تجدو؟ قلوب میں سے. افعال قلوب میں سے سوچ رہے. تجدو کیا بولے آقا؟ افعال قلوب کتنے تھے بتائیں؟ دو مفعول. افعال قلوب کتنے تھے؟ افعال قلوب کتنے تھے بھائی؟ ٹھیک ہے بیٹا بتا, اب بتائیں. تیرہ سے افعال قلوب, ثلاثة عشر. ہاں 13 سے صحیح بتائے, تب صحیح بتایا آپ نے. کون کون سے تھے آپ کے سوال؟ افعال قلوب جو اس پہ دلالت اعضائے باطنی پہ دلالت کرتے ہیں. قلوب ہاں احسنت, علمت وجدت حسبت ظننت خلت, آگے رأيت زعمت, اور کچھ کو ملک میں کیا تھا حسبت ہے. یہ سارے کے سارے افعال کیا بولے
یاد رکھیں کیا دو مفعول، ان کے جو دو مفعول ہوتے ہیں وہ حقیقت میں کیا ہے بولے؟ احسان، یہ افعال قلوب کے جو دو مفعول ہیں حقیقت میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. تجدو عند اللہ هو خیرا، یہ جو تجدو ہے یہ ہاں یہ مفعول اول یہ اصل ہے مبتدا ہے. کیا بولیں یہ تجدو ہو کے آخر میں جو ہے یہ مبتدا، ہوا ضمیر فصل اس سے پہلے آ گیا مبتدا. اصل میں کیا ابھی حالت ظاہری میں تجدو آ گیا ہے، اصل میں کیا بولے ہوا سے پہلے اصل میں یہ ہو مبتدا تھا. خیرن یہ خبر ہے، یہ مفعول ثانی بن گیا تجدو کے لیے. بات واضح ہو یا غیون؟ تو یہ جو ضمیر ہے اس سے پہلے جو شرط پہلے شرط کیا تھی کہ یا تو فی الحال مبتدا ہو یا فی الاصل کیا ہو بولے مبتدا ہو. اچھا ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، یہاں پہ کیا ان ترنی میں ترنی ترا کیا فعل افعال قلوب میں سے ہوئی، ترا کیا بولے افعال قلوب میں سے. ترنی اس کا یا جو ہے مفعول اول، یا کیا بولے مفعول اول. انا ضمیر فصل، اقل من کا یہ کیا ہو گیا پورا اقل من کا، اقل جو ہے وہ افعال تفضیل میں سے یہ مفعول ثانی اس کا. بات آ ہوگی یہاں تک؟ حقیقت میں کیا بولے یہ مبتدا، اس سے پہلے جو یہ ہے حقیقت میں مبتدا ہے، وہ ابھی کیا مفعول بن گیا فی الحال، حقیقت کے اندر فی الاصل کیا ہے مبتدا ہے. انا ضمیر فصل. تو انہوں نے کیا کیا ہے آپ کے یہاں ہے یا ہونا نہیں یا ہونی چاہیے یا انترنی ہاں. اچھا میرے یہاں تو یا لکھی ہوئی ہے یا کسی میں نہیں نسخے میں؟ اچھا ان آ کے جزم دیے تو ہاں یا کو حذف ہونا چاہیے. پھر کیا یا کیوں یا متکلم کی حذف کرتے یا مفعول ہے، یہاں پہ مفعول اول ہے. یہ کس کے پاس کیا ہے کتابوں میں؟ کسی نسخے میں نہیں ہے. اچھا میرے یہاں تو یہ ہے انترنی. قرآن کی آیت نکال کے دیکھیں دلی سے نکالیں 7 سورہ کہف آیت نمبر 39. انترنی ہے یا ترنے؟ ابھی قرآن دیکھ لیں نسخہ قرآن کا دلی سے دیکھیں سورہ کہف آیت نمبر 39. بات واضح یہاں تک؟ اچھا غیون مسئلہ واضح بالکل. ضمیر فصل سے پہلے ماقب کے لیے جو پہلی شرط کیا ہے کہ یا تو مبتدا ہو فی الحال یا مبتدا ہو فی الاصل. ان تمام آیتوں ایک مثال انہوں نے دی کہ فی الحال مبتدا تو وہاں پہ اولئکا، باقی ساری کی ساری فی الاصل حقیقت میں. انا کی مثال لے کر آئے، کانا کے لے کر آئے، افعال قلوب تجدو کے لے کر آئے، پھر افعال قلوب ترنے کے لے کر آئے. بات واضح ہے غیون؟ قرآن میں نہیں بس پھر ان ترنے پڑھیں گے اس کو، یہاں غلط دکھا نہیں. ان ترنے انا اقل منکا، اقل منکا کیا بولے یہ خبر یہاں پہ اور وہ حذف ہو گیا. حقیقت میں یہاں پہ جو ہے نا وہ یا ہونا چاہیے وہ تقدیر میں یہاں پہ. بات آ ہوگی اگر وہی مفعول اول وہی کیا اس کے لیے مبتدا. مطلب واضح بالکل. ابھی عبارت کے اندر نہیں ہے فی الحال نہیں ہے لیکن فی الاصل کیا بولے وہ موجود ہے. وہ اجاز الاخفش. اچھا اب اخفش نہ کہ پہلی شرط کیا تھی؟ شرط ماقب کے لیے شرط یہ ہے، ماقب کے لیے 2 شرط فی ماقبل امران. امر اول کیا ہے کہ یہ ماقب کیا مبتدا ہو فی الحال یا فی الاصل. اب اخفش نے آگے یہاں پہ ایک بات کر دی، نئی بات جو اخفش کا کام ہے ہمیشہ سے، بچپن سے اخفش ایسی حرکتیں کرتے آ رہا ہے. اخفش کا کیا کام ہے؟ اخفش آگے بولنے کے جو ہے نا وہ یہ جو ضمیر فصل ہے یہ حال اور ذوالحال کے درمیان بھی واقع ہوتی ہے. کیا بولا اخفش نے؟ ہاں ضمیر فصل ماقبل مبتدا ہونا ضروری نہیں ہے، ماقبل حال ہو اس کو بھی ہم ضمیر فصل بنا سکتے ہیں. بات آزوری آگا کیا بولا اخفش نے؟ اجاز الاخفشو. اخفش نے جائز قرار دیا. کیا جائز قرار دیا؟ اخفشو فاعل اجازہ
وقوع هذا الضمیر، اس ضمیر کا، کس ضمیر کا عاشق؟ ضمیر فصل کا واقع ہونا بین الحال و صاحبها، حال اور صاحب۔ ابن ہشام نے جو کام کیا جو مجھے بہت اچھا لگا، یہ تھا تو ملعون ہی ہے، لیکن اس سے جتنی آیتیں سب کی سب قرآن کی آیتوں سے استدلال کی، بہت اچھا کام ہے، طلبا کے لیے بڑا مفید ہے یہ۔ اب کم سے کم آپ لوگ کل قرآن یہ جو آیتیں پڑھی آپ جب پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں رہے گا بھی ان تمام معارض کے اندر ضمیر کیا بولے؟ ضمیر فصل ہے۔ یہ کام اخفش کا کمال کا، یہ کام ابن ہشام کا کمال کا کام ہے۔ اب جو مثال اخفش لے کر وہ بھی جاء وقوعہ، اس ضمیر کا واقع ہونا حال اور ذوالحال کے درمیان، یہ مثال کیا ہے؟ یہ عام مثال دے رہے جاء زید ہوا ضاحکا، زید آئے میرے پاس در حالہ کہ وہ کیا ہے؟ ضاحک تھا۔ بات آ رہی؟ جاء زید ہوا ضاحکا، یہاں پہ کہنا ہے زید کیا بولے؟ یہ ذوالحال اور ضاحکا حال۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ ہوا کی ضمیر فصل ہے جو کہ ذوالحال اور حال کے درمیان واقع ہو رہی ہے۔ یہ زیدن جا کا فاعل ہے، تو جو قاعدہ کلی جو بیان کر رہے ابن ہشام انصاری وہ کیا ہو گیا؟ قاعدہ منخرم ہو جاتا ہے۔ قاعدہ کیا بیان کرا انہوں نے کہ ما قبل مبتدا ہونا چاہیے فی الحال یا فی الاصل۔ اخفش نہ کو اس قاعدے کی ایسی کی تیسی کر دی، کیا کریں ما قبل اگر جو فاعل وغیرہ ہو تب بھی کیا ضمیر فصل آپ بنا سکتے ہیں، جیسا کہ جاء زید ہوا ضاحکا۔ وجعل منہ، اب قرآن کی آیت سے وجعل منہ یعنی کہ اور قرار دیا اسی مورد میں سے، کس مورد؟ یعنی اخفش نے کیا قرار دیا تھا کہ آپ حال اور ذوالحال کے درمیان بھی ضمیر فصل لا سکتے ہیں، کہہ رہا ہے کہ اسی میں سے قرار دیا اس نے قرآن کی آیت کو ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فی من نصب اطہر۔ ہاں سورہ کون سورہ؟ یہ سورہ ہود آیت نمبر 78۔ سورہ ہود کے اندر ہؤلاء بناتی ہن، یہ وہ کیا ہے؟ میری بیٹیاں، ہن وہ کیا ہے؟ وہ اطہر لکم تمہارے لیے کیا ہو؟ پاکیزہ، پاک اور طیب ہیں۔ فی من نصب اطہر، جس نے قرآن کے اندر اس آیت میں قراء سبعہ میں جس نے اطہر کو نصب دے کے پڑھا۔ اخفش کے بولنے یہاں پہ ہن کیا ضمیر فصل، بات آج ہو رہی ہے، اور ہؤلاء مبتدا، بناتی کیا ہو گیا بولے؟ خبر اس مبتدا کے لیے، بات آج ہو رہی ہے۔ اس پورے جملے کے بعد ہننا کیا آگیا؟ ضمیر فصل، یہ بھی اخفش نے قرار دیا اسی مورد میں سے، کہنا جس طرح حال اور ذوالحال کے درمیان ضمیر فصل کا آ جانا جائز ہے، اسی طرح بعینی قرآن کے ساتھ میں بھی ہننا کیا ہے؟ ضمیر فصل بن گیا، اور اس سے پہلے کیا بولے؟ مبتدا نہیں ہے بلکہ بولے پورا جملہ اس سے پہلے آ گیا۔ اس مورد میں قرآن کے ساتھ کے اندر مبتدا نہیں بلکہ پورا جملہ آ گیا ہے۔ فی من نصب اطہر، عبارت دیکھیں ترکیب واضح ہوگی، فی من نصب اطہر، اس قرات کی بنا پر جس قرات نے اطہر کو نصب دے کے پڑھا ہے۔ ولحن ابو عمرو من قرأ بذلک، ابو عمرو نے آ کے بولا کہ بھائی جو اس طرح نصب دے کے پڑھتا ہے اطہر کو، اس نے کیا لحنا، وہ اشتباہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے بولے؟ غلط کام کرتا ہے وہ۔ وقد خرجت، اور کہہ رہے ہیں کہ تعویل تخریج کی گئی ہے علی ان ہؤلاء بناتی جملۃ، ہؤلاء بناتی کیا بولے؟ جملہ۔ وہن اما توکید لضمیر مستتر فی الخبر، یا تو ہننا، یہ تخریج دو تخریجیں کر رہے ہیں، غور سے سنیں، یا تو ہننا جو ہے نا وہ تاکید ہے ضمیر مستتر کے لیے کہ جو خبر میں بناتی کے اندر ہے، بناتی کے اندر خبر کے اندر کیا ضمیر ہوتی ہے؟ چھپی ہوئی جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے، رابط ہونا ضروری ہوتا ہے خبر کے درمیان، بات واضح ہے نہیں ہے؟ کہہ رہے بناتی کے اندر ایک ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے ہؤلاء کی مبتدا کی طرف، تو کہہ رہے ہیں یہ ہننا جو بعد میں آ رہا ہے اسی ضمیر کے لیے، ضمیر مستتر فی الخبر کے لیے تاکید، بات آ رہی ہے؟ او مبتدا یا خود ہننا ضمیر فصل وغیرہ نہیں ہے، دوسری تخریج، یہ مبتدا و لکم الخبر، اور لکم جو بعد میں آ رہا ہے وہ کیا ہو گیا؟ وہ خبر۔ وعلیہما، کہہ رہے دونوں قولوں کی بنا پر دونوں ترکیب، پہلی ترکیب کیا ہے؟ ہؤلاء بناتی کو جملہ بنائیں گے، ہننا کو تاکید بنا لیں گے، ایک ترکیب۔ دوسری ترکیب کے اندر کیا ہے؟ یہ خود ہننا تاکید نہیں ہے ہؤلاء بناتی کے لیے، بلکہ خود مبتدا ہے، لکم کیا ہے؟ خبر۔ ہؤلاء بناتی الگ جملہ، یہ الگ جملہ، دونوں ترکیبوں کی بنا پر، پہلی ترکیب کی بنا پر بھی دوسری ترکیب کی بنا پر بھی کہہ رہے فاطہروا حال، تو اطہرا کیا ہو جائے گا بولے؟ حال ہو جائے گا، بات آ ہوگی، جملے سے کیا ہو جائے گا بولے؟ حال ہو جائے گا۔ وفیہا نظر، ابن شام کہہ رہے ہیں دونوں ترکیبوں میں اشکال ہے، دونوں ترکیبوں کے اندر کیا ہے؟ آپ لوگ خوش نہیں ہو، دونوں ترکیبوں کے اندر میرا کیا ہے؟ اشکال ہے۔ اما الاول، ترکیب اول، ترکیب اول کیا کہتی؟ ہؤلاء بناتی کو جملہ بنایا تھا، ہننا کو ضمیر مستتر کے لیے تاکید بنایا تھا۔ ابن شام کہہ رہے ہیں
اما الاول ترکیب اول جو ہے فلأن بناتی جامد غیر مؤول بالمشتق، بناتی جامد ہے اور وہ ایسا جامد ہے کہ جس کو تعویل بمشتق بھی نہیں کیا جا سکتا. کہہ رہے ہیں جب جامد ہے تو جامد کے اندر کیا ضمیر آ سکتی ہے؟ تقریباً تمام نحوین کے اور بصرہ والے تو سخت چیز نے فلا يتحمل ضمیر عند البصریین، تو کہہ رہے ہیں بصرہ والوں کے اصلاً کیا ضمیر کا متحمل ضمیر اصلاً جامد کے اندر نہیں آ سکتی. تو کہہ رہے جب ضمیر نہیں آ سکتی تو آپ کس کے لیے تاکید بنا رہے ہیں اس کو؟ بات آ جائے گا. پہلی ترکیب پہ اشکال سمجھ آ گیا؟ تو کہہ رہے وہ ترکیب غلط ہو گئی. واما الثانی دوسری ترکیب کیا تھی؟ ادھر میری طرف دیکھیں. دوسری ترکیب یہ تھی کہ ہنہ مبتدا لکم جار مجرور خبر اطرا حال. صحیح ہے؟ کہہ رہے ہیں آپ یہ جو ترکیب کر رہے ہیں کہ آپ ہنہ کو کیا ہے وہ مبتدا بنا رہے ہیں، لکم کو خبر بنا رہے ہیں، تو یعنی کہ لکم کیا ہو گیا؟ خبر، اور ہنہ کیا ہو گیا؟ مبتدا. اور حال کس سے بنا رہے ہیں آپ ہنہ کو؟ تو کہہ رہے ہیں ہنہ لکم، لکم سے آپ حال بنا رہے ہیں. لکم جار مجرور متعلق استقرہ ہو کے کیا ہو جائے گا؟ بولے عامل اس حال میں کیا ہو جائے گا؟ وہ استقرہ یا مستقر جو بھی ہے. تو یاد رکھیں کبھی بھی اگر حال کا عامل ظرف ہو تو حال کبھی بھی اس کے اوپر مقدم نہیں ہو سکتا. کہہ رہے ہیں اگر آپ عامل بنا رہے ہیں اس لکم کو تو حال کا آپ نے مقدم کیسے کر لیا؟ یہ دوسری ترکیب بھی کیا ہوگی؟ غلط ہو گئی آپ کی بات آ گئی. وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْحَالَ، کہہ رہے کیونکہ حال لا يتقدم على عاملها الظرفی، عامل ظرفی لکھنے چاہیے لکم، اپنے عامل ظرفی کے اوپر کبھی بھی حال مقدم نہیں ہوتا عند صرف تمام نحوین کے نزدیک. بات آ رہی ہے؟ استقرہ یا مستقر، دو ترکیب، یا تو خود لکم نے ڈائریکٹ عمل کیا یا لکم جار مجرور متعلق ہو کیا ہو جائے گا؟ بولے استقرہ مستقر، وہ اس کے اندر عمل کرنے والے ہیں دونوں صورتوں میں. وہ کیا شرط ہے شروع کے اندر؟ وَأَخْبِرُوا بظرف او بحرف جر. آگے کیا آگے جعفر؟ ناوینا معنا کائن او مستقر. یہ شعر پورا یہ مجھے یاد آ گیا. تو اس کے اندر کیا بولا تھا انہوں نے کہ معنی چھپانا کیا بولے؟ واجب ہے. شرح سیوطی ملا جلال الدین سیوطی نے نقل کیا پورا، وہاں پہ جا کے دیکھیں. بات آ جائے یہاں تک، مطلب بالکل آسان اور کوئی ایسی دقیق بات نہیں ہے. یہ تھی شرط اول. ضمیر فصل سے ما قبل کی شرط اول کیا ہے؟ یا تو مبتدا ہو یا اخفش قول کو بھی چھوڑ دیں، یا مبتدا ہو یا حال ابھی کلام کے اندر مبتدا ہو یا اصل میں کیا مبتدا ہو. بات آ جائے. یہ 5-6 آیتیں انہوں نے ترتیب سے پڑھی. یہ جو آیت بعد میں بیان کیا انہ بناتی، اس کے اندر کل کتنے 2 یا 3 باتیں ہو گئی. ابن حشام انصاری نے جو آ کے اشکالات کیے ان کے اس قول سے لگ رہا ہے کہ وہ اس آیت کو مثلا ہنہ کو ضمیر فصل نہیں مانتے. بات آ رہی ہے. قول کو نقل کر کے اس 2 تخریجوں پہ اشکال کر کے اور ابو عمر کی تلحین کو نقل کر کے وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اخفش کا جو قول ہے اس کو قرار دینا ضمیر فصل کا، اس کے اوپر ابن حشام راضی نہیں ہے. والثانی شرط ثانی ما قبل کے لیے، ضمیر فصل کے ما قبل کے لیے شرط ثانی، شرط والا آپ نے پڑھ لی. شرط ثانی کیا؟ کون ما قبل هذا الضمیر الفصل، ضمیر فصل سے ما قبل جو ہے معرفتاً کیا ہو؟ بولے معرفہ ہونا چاہیے. کما مثلنا کر، جیسے ہم نے مثالیں دی. کہاں مثالیں دی آگے شفاعت کیا تھی؟ وہ اولئک کیا بولے معرفہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیا یہ کیسے ہو گیا معرفہ؟ اولئک تو موجود نہیں ہے. وہ معرفہ کیسے ہو گیا؟ وہ کون ہے؟ بتائیں چلیں. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ ڈائریکٹ آیت شفاعت کے اوپر نازل ہوئی تھی سندھ میں. کیا ہے گئی؟ اولئک معرفہ کیسے ہو گیا؟ نعم آغا مجاہد. اولئک ضمیر ہے تو کیا ہو گیا پھر؟ معرفہ کیسے ہو گیا؟ ہے جی دیکھو غضنفر نے آج بتایا صحیح. اللہم صلی علی محمد. اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے. اولئک اس میں اشارہ ہے بھائی معرف میں سے. بات آزوری نہیں ہو رہی. اولئک ان مبتدا نا عارف المعارف، کنت اسم ضمیر معرفہ، تجدوہ ہوا اسم غائب ضمیر غائب معرفہ،
سب کے اندر کیا بولے؟ ضمائر ہے سب کے اندر، سب کے سب کیا بولے؟ معرفہ. اسم اشارہ کیا بولے؟ معرفہ. اچھا والثانی کون معرفہ کما مثلا، جیسا کہ اوپر کی جو قرآن کہتے ہیں سب کے اندر کیا تھا بولے؟ معرفہ. وأجاز الفراء وهشام ومن تابعهما من الكوفيين، کہہ رہے فرا نے اور ہشام نے جائز قرار دیا، اور کوفیین میں جو ان دو کے تابع ہیں کیا انہوں نے جائز قرار دیا؟ کونہ نکرتن، اس ضمیر کے ماقبل سے کونہ کی مقابل ماقبل هذا الضمیر الفصل کیا ہونا چاہیے؟ یہ نحوین ہے، ان کے باپ کی زبان ہے، یہ لوگ کچھ بھی کوئی معرفت قرار دے رہے ہیں، کوئی نکرہ قرار دے رہے ہیں. بات آزوری ہے. انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے جائز قرار دیا کہ بھئی ماقبل نکرہ ہونا چاہیے. نحو ما ظننت احدا هو القائم، ظننت احدا، احدا مفعول اول ظننت کے لیے ہوا کیا بولے؟ ضمیر فصل. یہ احدا نکرہ یا معرفہ؟ نکرہ. احدا ایک نہیں پتہ کون ہے. هو القائم غلط پڑھا میں نے، هو القائمہ ہے. کیوں؟ قائمہ کیا ترکیب میں؟ ظننتو کے لیے مفعول ثانی. وکان رجل هو القائم، هو القائمہ. رجل اس میں کانا، قائمہ خبر ہے کانا. ہوا کیا ہوگی بولیں؟ یہ ضمیر فصل. اس سے پہلے کیا نکر آ گیا. کون کرے؟ فرا، ہشام اور کوفیوں میں سے جو اس کتاب میں ہے. وحملوا علیہ ہے، اور کہہ رہے کہ انہوں نے حمل کیا اس کے اوپر. کس چیز کے اوپر؟ کہ ما قبل ضمیر فصل نکرہ ہونا جائز. اس کے اوپر عمل کیا اس آیت کو؟ ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ. قرآن کی آیت میں ان تکون امۃ، امۃ نکرہ ہے نا، امت کون سی امت نہیں پتہ. ہی ضمیر فصل. فقدروا اربع منصوبہ، انہوں نے کیا فرض کیا کہ اربع کیا منصوب ہے اس آیت میں. اربن، اربن کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ کانا کے لیے تکونہ کے لیے کیا ہو گیا بولے؟ خبر، اور امتن اس تکونہ کا اسم، اور ہی ضمیر فصل. ترکیب سمجھ آ گئی پوری؟ امتن نکرہ. بات آ ہو گئی اگر؟ یہ دو قول ہو گئے. دوسری شرط میں یعنی کہ جو ایک قول مشہور وہ کیا معرفہ ہونا چاہیے. فرا، ہشام وغیرہ نے نکرہ ہونے کو بھی جائز قرار دیا. میں نے شاید یہ بات بیان کی تھی کہ اصفہان کے اندر ایک کوئی بڑے خطیب تھے، انہوں نے جو وہ خطبے میں جو ہے نا وہ فاعل کو منصوب پڑھا اور مفعول کو منصوب پڑھ دیا، مرفوع پڑھ دیا. بات آ نہیں. حالانکہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ قانون کلی کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب. اب وہ خطیب نیچے اترے تو طلبہ جو تھے انہوں نے پکڑ لیا اس کو. طلبہ ہوتے اس لیے کہ وہ غلطیاں نکالیں، کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، جو ہے وہ مفعول کو جو ہے وہ مرفوع پڑھ دیا، فاعل کو جو ہے منصوب پڑھ دیا. بات آزوری. تو وہ خطیب بڑے تیز تھے، وہ انہوں نے کہا جاؤ جا کے قطر الندیٰ سے طریقے سے پڑھو. قطر الندیٰ کے فلاں فلاں صفحے میں لکھا، جا کے دیکھ رہے ہیں کہ عرب کا ایک گروہ ہے جو فاعل کو منصوب پڑھتا ہے، مفعول کا مرفوع پڑھتا ہے. میں نے اسی کے مطابق کیا پڑھا تھا. تو یہ جو سارے کے سارے نظریے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ کل کو اگر آپ جو ہے نا مثلا قرآن کے آیتیں وغیرہ اگر کوئی بات نظریات کو ذہن میں رکھیں تاکہ ترکیب آپ کے ہاتھ میں رہے مکمل طور پر کہ بھئی فلاں جو ہے نا اخفش وغیرہ کے نزدیک بھی کیا یہ ضمیر فصل بن سکتی ہے. مباحثے کے اندر، علمی بحث کے اندر یہ چیز بڑی کام آتی ہے. یہاں تک بات آ گئی. یہ تھی ماقبل کی شرائط، ضمیر فصل سے ماقبل کی شرائط. وَيُشْتَرَطُ فِي مَا بَعْدُ امران، کہہ رہے ہیں کہ ضمیر فصل کے ما بعد کے اندر بھی دو چیزوں کی شرط ہے، دو امور کی شرط ہے. كونه خبرا لمبتدا فی الحال و فی الاصل، کہہ رہے ہیں کہ ما بعد والا ضمیر فصل کا مبتدا کے لیے خبر ہو، فی الحال یعنی بھی کلام میں، یا اصل میں کیا مبتدا کے لیے خبر ہو. وَكَوْنُ مَعْرِفَةً أَوْ كَالْمَعْرِفَةِ، یا کیا ہو ما بعد والا دوسری شرط کیا ہے؟ معرفہ ہو یا کل معرفہ ہو. اگر معرفہ نہیں ہے تو معرفہ کی طرح ہو. کل معرفہ یعنی کیا؟ یاد رکھیں اس میں معرفہ کبھی بھی الف لام کو قبول نہیں کرتا. اس میں معرفہ کبھی بھی الف لام کو قبول کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا. معرفہ خود معرفہ، اس کو الف لام کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اب کل معرفہ کہہ رہے کون ہے؟ افعال و تفضیل کے استعمال کے لیے سمجھے کے اندر پڑھی بات. افعال و تفضیل تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. کتنے طریقوں سے بولیں؟ یا تو کیا اضافہ ہوگا، یا من کے ساتھ ہوگا، یا الف لام کے ساتھ ہوگا. یہ بات ہدایت سمجھے کے اندر آپ لوگوں نے پڑھی، بلکہ شرامل بھی استاد اگر اچھا ہو تو بتاتا ہے یہ بات کہ کبھی بھی اثر افعال و تفضیل من کے ساتھ جب ہو تو اس کے اوپر الف لام بھی آ جائے. کبھی بھی من اور الف لام ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہہ رہے کیونکہ جب من کے ساتھ آ جائے تو اب الف لام اس کے اوپر نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ اب اس وقت یہ کل معرفہ ہے. جب من کے ساتھ ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ بولے معرفہ کی طرح ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ سب الف لام کو قبول
نہیں کرتا. الف لام کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے کیا بولتے ہیں اس کو؟ کل معرفہ. خود معرفہ نہیں ہے بلے کیا بولے؟ کل معرفہ. بات آ رہی ہے. اچھا دیکھیں وکون معرفتاً، یہ جو بعد میں جو خبر ہے وہ یا تو معرفہ ہو یا کل معرفہ فی انہو معرفہ. کل معرفہ نہیں کہ انہو لا یقبل ان کما تقدم فی خیرا و اقل، جیسا کہ خیر اور اقل میں گزر گیا. کہاں پر خیر اور اقل؟ یہ رہا. ان ترنی انا اقل منکا. اقل منکا کیا بولے؟ خبر کیا بولے اس کی؟ خبر کل معرفہ. یہاں پہ خبر کیا بولے؟ ہوا خیرن میں. خیرن کیا بولے؟ کل معرفہ. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ من یا تو ظاہری طور پر ہوگا یا تقدیر میں ہوگا. اقل من کا میں ظاہری طور پر ہے، خیرن میں کیا بولے؟ تقدیری طور پر من موجود ہے. بات آزوری. الف لام نہ خیر قبول کر سکتا ہے نہ اقل قبول کر سکتا ہے. والشرط الذی کالمعرفہ، اور کریں کہ اس کی شرط کے جو معرفہ کی طرح ان یکون اسما کما مثلنا، اس کا کیا اسم ہونا ضرور، جیسا کہ ہم نے مثالیں دی. کہاں پہ؟ اقل. اقل اسم یعنی اقلو، افعال تفضیل اسم ہے نا. خیرن اسم یعنی اسم ہے. بعد الشر اسم یعنی اسم ہے. یہ سارے کے سارے کیا اسماء ہیں. یہ ہم نے جیسے کہ پیچھے آئے تو مثال دے دی. بات واضح بالکل کوئی مشکل تو نہیں آتا، آسان اور بالکل بدیہی بات ہے. وخالف فی ذلک الجرجانی، عبد القاہر جرجانی. عبد القاہر جرجانی کون ہے بتائیں؟ کیا لکھی انہوں نے؟ نہیں شرح عامل عبد القاہر جرجانی تھوڑی ہے. شرح عامل کس نے لکھی ہے؟ ہاں یہ بات میں آپ لوگوں کو 100 دفعہ بتا چکا ہوں. ابھی بھی آپ لوگ جو بچپن سے دماغ میں بیٹھی ہوئی. شرح عامل نہیں لکھی، عوامل لکھی ہے. شرح عامل کس نے لکھی ہے غازی؟ فاضل ہندی. کون ہے؟ شیعہ ہے وہ. جو شرح عامل جو لکھی ہے نا فاضل ہندی، وہ شیعہ مؤلف ہے، وہ جو موجود ہے. وہ بات آج ہو رہی ہے. عبد القاہر جرجانی آ گیا. اب جرجان کہاں پر ہے؟ یہ ایران گرگان کا علاقہ ہے. یہ بات آج ہو رہی. عبد القاہر جرجانی نے آگے کیا کیا؟ وخالف فی ذلک الجرجانی. جرجانی نے آگے بولا کہ بھئی اسم ہونا ضروری نہیں ہے. یہ کل معرفہ کے اندر اسم ہونا کیا بولے؟ ضروری نہیں ہے. بلے کیا؟ فالحق المضارع. انہوں نے کیا کیا؟ جرجانی نے الحق، جرجانی نے ملق کیا المضارع فعل مضارع کو. کیوں؟ بالاسم، اسم کے ساتھ. کیوں؟ لتشابہہما، آپس میں دونوں کے تشابہ، ایک دوسرے کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں. فعل مضارع کو مضارع کیوں کہتے ہیں غضنفر؟ امثلہ کی بات. فعل مضارع کو مضارع کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں حاکم؟ جی آغا شفاعت کس سے؟ کیونکہ یہ اسم کے ساتھ شباہت، کس چیز میں شباہت رکھتا ہے؟ حرکات اور سکنات میں. یضرب وغیرہ کے حرکات اور سکنات کیا بولے؟ وہ ضارب کی طرح. اس چیز کا فعل مضارع بولتے ہیں. مضارع یعنی کہ مشابہ. اب جرجانی نے بولا فعل مضارع کیونکہ اس میں فاعل کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، اس لیے آپ جو کہہ رہے خبر کیا ہونا چاہیے؟ بولے اسم ہونا چاہیے ضروری، بلکہ فعل مضارع ہو تب بھی کیا بولے؟ وہ خبر بن جائے گا. وہ ان یکون بالاسم لتشابہ وجعل منہ. اب جو کام یعنی جرجانی نے کیوں قرار دیا قول؟ فائدہ اس کے یہاں پر صاحب نے وجعل منہ اور کرے قرار دیا اسی میں سے، یعنی کہ فعل مضارع کیا بولے؟ وہ اسم کے ساتھ کیوں ملق ہے؟ اس چیز کو کیا خبر بنائیں گے. انہ ہوا یبدئ و یعید. انہ ہو کیا بولے؟ انہ اصل کے اندر کیا؟ ہو مبتدا، ہوا ضمیر فصل، یبدئ فعل مضارع. یعنی یہاں پر فائدہ ظاہر ہو رہا ہے جرجانی قول کا. یبدئ کہلے فعل مضارع ہے اور یہی خبر ہے. یہ کل معرفہ ہے. کیا بولے؟ کل معرفہ کے اندر جرجانی کہہ رہے ہیں اسم ہونا ضروری نہیں ہے، فعل مضارع کیونکہ اسم کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، اس لیے کیا فعل مضارع بھی کیا بولے؟ اسم کے ساتھ ملاق ہو جائے گا یہاں پہ. تو یہاں پہ کیا؟ یبدئ خبر ہوا ضمیر فصل. وہو عندہ، وہو عند غیرہ توکید. لیکن جرجانی کے جو غیر ہیں، جو جرجانی کے مخالفین وہ کیا بولتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہوا کیا بولے؟ تاکید ہے. یہ انہو کے ہو سے ہوا کیا بولے؟ تاکید ہے، ضمیر فصل نہیں ہے. او مبتدا، یا خود ہوا مبتدا ہے، یبدئ و یعید کیا بولے؟ خبر. اور پورا جملہ مل کے خبر ہو جائے گی انہ کے لیے. بات آج ہو رہی ہے.
وتبع الجرجانیہ، اور جرجانی کی پیروی کی. جرجانیہ مفعول مقدم، کس نے پیروی کی؟ ابو البقاء نے. بات آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابو البقاء نے آ کے جرجانی کی پیروی کی. فاجاز الفصل، کہنے پر جائز قرار دیا فصل کو. فی ومکر اولئک ہوا یبور. یبور کون سی ہے آغا غضنفر؟ کون سے باب سے؟ اگر آپ نے بتایا تو آپ کو 50 دینار ملیں گے، کیونکہ یہ رب سے بھی ہلکا سوال ہے. صحیح نا جعفر؟ 50 بھی جاتے ہیں. نہیں 50 دینار. 250 ہوتے ہیں نا، اس کے 50 سے 200 بول رہا ہے. 2 بار 50,000 کون سی ہے آگے؟ خبر آپ بتائیں. مسئلہ انصوروں سے کیسے بنے گی؟ کیا ہے؟ کیا مسئلہ انصوروں سے؟ انصوروں کے اندر پر تو نہیں آ رہا یبورو ینصورو. قال یقولو صحیح ہے. اجوف واوی. یبور، یبور کیا بولے؟ فعل مضارع. قال یقولو، بارہ یبورو. یہ آ کے کیا بولنے؟ ابو البقاء کہہ رہے بھائی یہ جو ہے نا یہ یبورو یہاں پہ ہوا ضمیر فصل ہے. ہوا کیا بولے؟ اولئکا جو ہے پہلے ناقب کیا بولے؟ مبتدا، اور یبور اس کی خبر، پہلے مضارع خبر بن یہاں پہ. اور کہہ رہے کل معرفہ ہے. ابو البقاء آپ کس کہہ رہے کہ کیونکہ جرجانی نے کہا میں جرجانی کی پیروی کر رہا ہوں. ادھر قرآن کی آیت کے اندر فائدہ ظاہر ہو رہا ہے. قول جب آتا ہے نا، نبی جو اپنا قول نظریہ بیان کرتے ہیں وہ قرآن کی آیت سزا کے طور پر پیش کر رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ وہ ابن الخباز، اور جرجانی کی پیروی فقط ابو البقاء نے نہیں کی. جرجانی کو چھوٹا موٹا نبی تھوڑی، اب ابن خباز بھی آگے کیا اس کی پیروی کر رہا ہے. فقال فی شرح الایذاء، کہہ رہے ہیں ایذاء، شرح ایذاء میں آ کے ابن خباز نے کیا کہا؟ لا فرق بین کون امتناع ال لعارض كأفعل من والمضاف كمثلك وغلام زید او لذاتی. بیچ میں عبارت ہے کوئی آپ لوگوں کے پاس ہے؟ یہ عبارت ہی چلی آ رہی، بیچ میں کوئی عبارت نہیں ہے. او لذاتی كالفعل المضارع. اچھا، لا فرق بین کون امتناع ال. ابن خباز ہے کہہ رہے کوئی فرق نہیں ہے کہ الف لام کا آنا ممنوع ہوتا ہے کس کے اوپر بولے؟ معرفہ کے اوپر، یا وہ کہ جو کل معرفہ کی طرح، جو معرفہ کی طرح اس کے اوپر الف لام کا آنا یا تو عارض کی وجہ سے ممنوع ہوتا ہے. عارض یعنی کیا؟ کوئی چیز آ کے منع کر رہی ہے الف لام کا آنے سے. جیسے کہ کیا ہے؟ افعل من، افعل تفضیل جب من کے ساتھ تو من آ کے منع کر رہا ہوتا ہے الف لام کے ساتھ. الف لام کا کہ دیکھو کیونکہ میں آ گیا ہوں اور ہم دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ہم دونوں نقیض ایک دوسرے کے. بات آ رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں یا تو عارض آ کے منع کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے، یا تو کیا بولے الف لام کا آنا ممنوع ہوتا ہے، یا مضاف کے اندر جیسے کہ مثلکا، مثلکا کے اندر کیا بولے؟ مثل اضافہ اور کاف کی طرف. اب یہاں پہ المثلکا بول سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اضافہ ہو رہا ہے. اب یہاں پہ مضاف کے اوپر لام، الف لام نہیں آ سکتا. یا غلام و زیدن میں، غلام و زیدن میں الغلام و زیدن بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ یا تو کہہ رہے الف لام کا آنا ممنوع ہے کسی عارضے کی وجہ سے، کسی معنی کی وجہ سے، کہ مثلکا ہو گیا، افعل من ہو گیا، غلام و زیدن ہو گیا. بات آ یہاں تک؟ الف لام ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اگر غلام و زیدن، اگر جو ہے نا زید کٹا دی جائے تو آ سکتا ہے غلام، الغلام. لیکن ابھی مضاف الیہ کی وجہ سے غلام کے اوپر الف لام، مثلکا المثل بول سکتے ہیں، لیکن کاف کی وجہ سے بھی کیا مثل کے اوپر خود افعلو کے اوپر الافعلو ہوتا ہے، لیکن من کی وجہ سے، عارض کی وجہ سے نہیں آ رہا. یہ ہوگی عارض کی وجہ سے الف لام کا آنا ممنوع ہے. یا کہہ رہے خود عارض نہیں بلکہ ذات، خود اس کی ذات ایسی ہے کہ وہ الف لام کا آنے سے منع کرے تھے کہ فعل مضارع. الیضرب کبھی ہوتا ہے فعل مضارع کے اوپر، کبھی بھی الف لام، کیوں؟ کسی کوئی عارض ہے، کوئی معنی نہیں، خود ذات فعل مضارع الف لام کو قبول نہیں کرتی. ابن خباز آ کے بول رہے ہیں کہ انہوں نے جو بات کی ہے، کہ انہوں نے جرجانی کی بات ایسی ہی ہے کہ الف لام کا آنا ان تینوں میں ممنوع ہے، اور ان تینوں کا ہم نے کیا کل معرفہ بولے. تینوں اسماء ہیں، غلام و اسماء ہے، مثل اسماء ہے، اسم ہے، افعل التفضیل اسم ہے.
کہہ رہے ان کے اندر الف لام کیا وہ کسی عارضی کی وجہ سے نہیں آ رہا. فعل مضارع میں اس کی ذات الف لام کو آنی تھی تو یہ بھی کیا معرفہ کی طرح فعل مضارع کو ملحق کر دیں گے انہی تین کے ساتھ. بات واضح ہو گئی, کوئی مشکل تو نہیں ہے. عبارت دیکھیں, فقال فی شرح الاذا, ابن خباز نے شرح الاذا میں بولا, کیا بولا؟ لا فرق بین کون امتناع عن عارض, عن کا آنا ممنوع ہونے کی وجہ سے, عارض کی وجہ سے, کافعل من والمضاف کمثلک وغلام زید او لذاتی. یہ غلام و زیدن کے بعد کتب کے اندر عبارت ہے کہ یہ غلام و زیدن مردود ہے. یہ عبارت اس طرح وہ مردود. کیوں مردود ہے یہ؟ کیونکہ غلام و زیدن نکرہ ہی نہیں ہے. غلام و زیدن کیا بولے؟ معرفہ ہے. غلام نکرہ ہے کوئی؟ غلام کیا بولے؟ آپ پہ کسب تعریف کیا اس نے, معرفہ, اور غلام اصلا نکرہ ہی نہیں ہے. زید کا غلام معرفہ ہے نکرہ؟ نکرہ. یہ تو کہہ رہے ہیں یہ مردود ہے, مثال صحیح نہیں ہے ان کی. لیکن اس کو جو ہے وہ تعویل کر کے اس طریقے سے بول سکتے ہیں کہ زید کے پاس بہت سارے غلام ہیں, غلام کو ہم بے منزلہ نکرہ قرار دیتے ہیں. یہ سن لیے بات عبارتوں کے اندر مطلب غلام کو ہم کیا ہے رجل کی طرح. رجل کیا, کون سا رجل نہیں معلوم, تو غلام کے یہاں پہ بے منزلہ رجل لے کے, یعنی کیا کون سا غلام؟ 1000 غلام ہے. ممکن ہے نہیں زید کے 1000 غلام ہو, تو کیا 1000 غلام میں سے کون سا غلام نہیں معلوم, غلام کو بے منزلہ نکرہ لے کر آئے تو اس صورت نا کی مثال سے ہو جائے گی وَإِلَّا مردود ہے. بات آزوری نہیں ہو رہی. او لذاتی, ابن خباز کہہ رہے کوئی فرق نہیں ہے لعارض میں اور لذاتی میں. کل فعل المضارع, جیسا کہ فعل مضارع, فعل مضارع خود الف لام کو کیا بولے قبول نہیں کرتا. وہو قول السہیلی, سہیلی, اور کہہ رہے یہی سہیلی کا بھی قول نحوی جو ہے. قال فی قولی تعالی, اس نے اللہ تعالیٰ اس قول میں بولا. ادھر بیچ میں عبارت ہے, اب وہ عبارت ہونا بڑا ضروری ہے اصل میں. وَأَلْزَمَهُ ذَلِكَ فِي الْمَاضِي, اس سے پہلے عبارت ہے, اور وہ عبارت ہو تو پھر مطلب لطیف بنے گا. لکھ لیں یہ, کیونکہ اکثر کتب میں نہیں دیا ہوا, لیکن شروحات جو میں نے دیکھی بعض شروحات کے اندر خطیب تبریزی نے اس کو نقل کیا عبارت کو. خطیب تبریزی نے اپنی شرح کے اندر اس عبارت کو نقل کیا, اور یہ عبارت ہو تو زیادہ لطیف بنے گا. سہیلی آ کے بول رہا ہے کہ فقط فعل مضارع نہیں ہے, وَأَلْزَمَهُ یعنی کہ اس قول جرجانی کو اس نے لازم قرار دیا فی فعل الماضی, ماضی کے اندر بھی. کہا نہیں فقط فعل مضارع نہیں بلکہ ماضی بھی خبر بن سکتا ہے, کل معرفہ ہے. کیا بولو اس نے کہ اب یہ سہیلی کے بات کی دلیل کیا وہ نہیں معلوم. فعل مضارع تو چلو شباہت رکھتا ہے اسم فاعل کے ساتھ, ماضی کہاں شباہت رکھتا ہے اسم فاعل کے ساتھ؟ ماضی مبنی, فعل مضارع تو معرب ہے, فعل ماضی کیا ہے مبنی. ماضی جو ہے نا وہ اصل دور ترین فعل ہے, آپ اس کو کیسے لے کر آ رہے ہیں؟ تو اس سے پہلے عبارت ہونی چاہیے وَأَلْزَمَهُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ السَّهِلِ, یعنی کہ اس کو لازم قرار دے کل معرفہ والی بات کو فعل ماضی کے اندر بھی. قال فی قولی تعالی, اس نے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں آ کے بولا, کیا بولا؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. ہو انّا کا اسم مبتدا فی الواقع, اور فی الحال کیا بولے اسم انّا. ہوا ضمیر فصل, اضحک وابکا خبر. اضحک کون سی صیغہ ہے شفاعت؟ بہت دیر ہوگی جلدی پڑھاؤں میں. اضحک کون سی صیغہ ہے فعل ہے؟ کون سی صیغہ؟ فعل ماضی باب فعل. ابکا وانه امات واحیا. امات کون سی صیغہ؟ غضنفر. آغاز غضنفر. امات کون سی صیغہ؟ کون سے باب سے؟ جلدی بتائیں. ہاں باب فعل سے. اچھا وانه امات واحیا. اماتا کیا ہے؟ فعل ماضی. احیا کیا ہے مشتبہ؟ فعل ماضی. وانه خلق الزوجين الذكر والانثى وانما اتي بضمير الفصل في الاولين. یہ جو ہے نا دو پہلی والی مثال میں انه هو اضحك وانه امات, ان کے اندر فقط ضمیر فصل قرار دیا اس نے. دون الثالث انه خلق الزوجين الذكر, اس کے اندر ضمیر فصل نہیں لے کر آئی ہے. کیوں؟ لأن بعض الجهاد قد اثبت هذه الافعال, کیونکہ بعض جہال نے افعال کو یعنی کیا امات اور احیا یعنی کہ مارنا زندہ کرنا, صحیح ہے, وہ اللہ کیا وہ ہنساتا ہے وہ رلاتا ہے, ان چیزوں کو کیا کہ ان افعال کو بعض جہال نے ثابت کیا لغیر اللہ, اللہ تعالیٰ کے غیر کے لیے. قول نمرود, جیسے کہ نمرود کا قول تھا. نمرود کیا کہتا ہے انا احیی و امیت, میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں. ایک دو قتل کر کہتا ہے میں مارتا ہوں. نمرود خدا کی سبحانہ. تو بات واضح ہو رہی ہے. واما الثالث, اما کی جو ثالث ہے وہ کیا وہ خلق الزوجین, اس کے اندر ضمیر فصل نہیں لے کے آیا. کیوں نہیں لے کر آیا؟ کہہ رہے تیسرے والے کے اندر اس لیے کہ فلم یدعہ احد من الناس, لوگوں میں سے آج تک کسی نے بھی خلقت کا دعویٰ نہیں کیا. بات آج ہو رہی, کسی نے کیا خلقت کا دعویٰ؟ آقا جعفر کسی نے خلقت کا دعویٰ کیا آج تک؟ کائنات ہیں
خدا خوف کرے. آج تک کسی نے بھی خلقت کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں جو ہے وہ خلق کرتا ہوں. بات آج ہو رہی ہے. آج تک کسی نے دعویٰ کیا؟ حضرت عیسیٰ نے کیا نا. انا یعنی قرآن کی آیت ہے, قرآن سورہ آل عمران کے اندر چمگادڑ کو پتہ چائنا میں تو کیا حدیث ہے. حضرت عیسیٰ کیا پیدا کیا دوبارہ بتائیں. قرآن کی آیت سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. حضرت عیسیٰ نے کیا بولا؟ میں خلق کرتا ہوں. کیا بولا بولے؟ سورہ آل عمران کی آیت ہے. آیت نمبر کیا بتائیں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ ان کنتم. اب آگے پتہ نہیں کہ یہ پوری آیت 3-4 آیتیں یاد کی ہوئی تھی میں نے کئی زمانے میں. تو یہ جو خلقت ہے یہ کیا بولے؟ عیسیٰ نے خلقت کا دعویٰ کیا نہیں کیا. تو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ فلم یدع احد من الناس, لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی ادعا نہیں کیا خلقت کا. یہ جا کے دیکھ کر آنا. وقد یستدل, یہ ایسی میں ایسی ایک بات بیچ میں شوشہ چھوڑ دی آپ لوگوں کو مشوش کرنے کے لیے. وقد یستدل, قد وہ تقریر کے لیے. اگر ایسی قد کس کے لیے؟ تقریر کے لیے. وقد یستدل لقول الجرجانی, اور کہنے کبھی کبھار جرجانی نے کیا کہا تھا کہ فعل مضارع اسم کے ساتھ ملحق کیا تھا. تو کہنے جرجانی کے قول کے لیے کبھی کبھار استدلال کیا جاتا ہے. کیا استدلال کیا جاتا ہے؟ بقول تعالی, اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ذریعے وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَالْحَقُّ وَيَهْدِيهِ. یہاں پہ یرا فعل قلبی, الذي انزل مفعول اول, هو الحق هو ضمیر فصل, الحق مفعول ثانی. کس طرح استدلال کیا؟ کہہ رہے ہیں استدلال اس طرح کیا؟ فعطف یہدی علی الحق, کہہ رہے ہیں یہاں پہ عطف کیا یہدی کو حق کے اوپر. عطف کے اندر بھی پیچھے نہ پڑا. عطف کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تکرار عامل کی. عطف جس اسم کو, جس معطوف کو آپ لا کے عطف کر ہوتے ہیں وہ کیا تکرار عامل کی منزلت پر ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہدی بعینی حق کی جگہ پر ہے. یہاں پہ بات آ رہی. تو یہدی کو آ کے حق کے اوپر عطف کیا. جب عطف کیا تو کہہ رہے جرجانی کا قول ثابت ہو گیا. جرجانی نے کیا کہا تھا جرجانی نے؟ کہ فعل مضارع بھی اسم کے ساتھ کل معرفہ کے ساتھ ملحق ہے. تو یہاں پہ جب یہدی کو حق کے اوپر عطف کیا, حق کیا خبر ہے, تو گویا کہ خود یہدی حق کی جگہ پر موجود ہے. دو باتیں سمجھ آ رہی ہیں اس استدلال سے. ایک تو یہ کہ اس میں فعل مضارع اور اسم میں کوئی فرق نہیں ہے, بات واضح نہیں ہو رہی. اور دوسرا کیا ہے؟ عطف تکرار عامل کی منزلت پر ہے, یعنی کہ خود حق کی منزلت پر کیا ہے؟ یہدی موجود ہے. فعطف یہدی علی الحق الواقع خبرا بعد الفصل, وہ حق کے جو خبر واقع ہوا ہے کس کے بعد؟ بعد الفصل, یعنی کیا؟ ضمیر فصل کے بعد. تو اس حق کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ وہی فعل مضارع والا معاملہ, یعنی کہ حق کی جگہ پر یہاں پہ کیا یہدی ہے, اور یہدی کیا یہ خبر ہے. تو جرجانی نے جو فعل مضارع کو ملحق کیا کل معرفہ کے ساتھ, کیونکہ اس میں مشابہت رکھتا ہے اسم کے ساتھ, وہ قول بعد نے اس طریقے سے قرآن کی صحت میں ثابت کیا. وَيُشْتَرَطُ لَهُ, اب خود اس ضمیر کی کیا شرائط ہے یہ انشاءاللہ سیأتی الکلام. والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد.